چیک کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ آج ہمارا موضوع عیسائیت کا آغاز و ارتقاء ہے، اور اس موضوع سے پہلے ہم تقریباً کہہ لیں کہ عیسائیت کے عقائد و نظریات اور پھر ساتھ ہی جو ہے وہ عیسائیت کے حوالے سے جو رہبانیت کا تصور ہے، کل ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا، اور آج جو ہے وہ عیسائیت کے آغاز و ارتقاء پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور آپ اگر اسے عیسائیت عہد بعہد کہیں یا پاپائیت کا ارتقاء کہیں یا عیسائیت کا آغاز و ارتقاء کریں، بات ایک ہی ہے۔ تو آپ کو جو ہے وہ عیسائیت کی تاریخ کے حوالے سے اور عیسائیت کی تعلیمات کے حوالے سے اور عقائد و نظریات کے ضمن میں بھی یہ بات میں کر چکا ہوں کہ عیسائیت جو اس وقت جس پر عیسائی دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس مذہب پر قائم ہیں، وہ تعلیمات نہیں ہیں جن تعلیمات پر عیسائیت کی جن تعلیمات پر جو ہے وہ عہد نامہ قدیم کی حقیقی تعلیمات جو ہیں وہ موجود تھیں، جن تعلیمات کو حقیقی تعلیمات عہد نامہ قدیم کی بیان کرتی تھی، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو اپنے خدا ہونے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے اوپر اس اعتبار سے ایمان لانے کی دعوت دی تھی کہ ان کی عبادت اور ان کی پرستش کی جائے یا ان کو خدا مانا جائے، اور نہ ہی یہ وہ تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لے کر آئے تھے جن پر اس وقت موجودہ عیسائیت جو ہے وہ کاربند ہے، عیسائی دنیا جو اس وقت کاربند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو جو آپ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دور ایسا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، کہ جب آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کو جو ہے وہ راہ راست پر لانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ بنی اسرائیل کے یہودیوں اور اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح وہ روم کی جو اس وقت کی سلطنت تھی، پاپا روم تو ہر بعد میں ہم جو ہے وہ قائم ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو جو ہے اس کی تفصیل ابھی آپ آگے جا کر ابھی پڑھیں گے تھوڑی دیر میں، مگر اس وقت کی رومی سلطنت جو آپ کے خلاف ہو گئی تھی، اور یہودیوں نے جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کو بڑا بھڑکا دیا تھا، تو وہ آپ کے مخالف ہو کر آپ کو جو ہے وہ سزا دینے کے درپے تھی اور آپ پر مقدمہ چلانے کے درپے تھی، اور مقدمہ چلا کر جو ہے وہ مصلوبیت کے درپے تھی۔ تو یہ تو ساری باتیں جو تفصیلات جو ہم نے اس دور کی پڑھی تھیں، ان کا میں نے ایک اختصار کے ساتھ جو ہے وہ جائزہ لیا ہے۔ تو یہ دور تو کہہ لیں کہ بالکل ایسا دور تھا کہ جس وقت انجیل کی تعلیمات بالکل تازہ تھی، اور حواری جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جو ہے وہ صحیح تعلیمات جو کہ ابتدائی تعلیمات تھی ان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مصروف عمل تھے، اور وہ خالص توحید، رسالت، آخرت اور آپ کی بیسس سے متعلق خوشخبری دینے کے متعلق جو ہے وہ تعلیمات تھی۔ تو ان ساری تعلیمات کو وہ تسلیم جب نہیں کرتے تھے تو آپ کے مخالف ہو جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خواریوں کے مخالف ہو جاتے تھے، اور مخالفت میں جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، بربریت کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اور اس کے بعد حواریوں کا دور، یعنی ابتدائی چند صدیوں کا دور، تو دور مظلومیت ہے ایک طرح کا، جس میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو اختیار کرتے تھے یا اس کی دعوت دیتے تھے، وہ لوگ بنی اسرائیل کے بہت سے قبائل جن میں اکثریت یہودیوں کی تھی، ان کے ظلم کا شکار ہو جاتے تھے، یا پھر جو ہے وہ رومی سلطنت کے ظلم کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی چند صدیاں جو ہیں وہ دور مظلومیت کی صدیاں ہیں۔
جو ابتدائی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا جو ہے وہ دور تھا، یا اس کے بعد آپ کے حواریوں کا جو دور تھا، تو وہ تو یہود اور رومی سلطنت کے مظالم کا شکار رہنے کی وجہ سے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد تو آپ سمجھے نا کہ آپ کے پیروکاروں پر اور حواریوں پر جو ہے وہ ان کی طرف سے عرصہ یاد جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 64 عیسوی میں جو شہنشاہ تھا رومی سلطنت کا نیرو، اس کے دور سے ہی جو ہے وہ ان حواریوں اور حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک لوگوں پر جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا بازار جو ہے وہ گرم ہو گیا، اور آغاز جو ہے وہ اس نیرو بادشاہ کے ہی دور سے جو ہے وہ شروع ہو گیا، شہنشاہ نیرو، جو کہ 64 عیسوی میں جس کی حکومت تھی رومی سلطنت پر۔ اور اس دور میں جو سزائیں جو ہیں وہ شروع ہوئی، پھر وہ بعض پھر جو رومی سلطنت کے شہنشاہ تھے، تراجان، شہنشاہ ڈیسیلس اور شہنشاہ دقیانوس، یہ سارے ادوار جو ہیں جو تقریباً 4 صدیوں پر محیط ہیں، یہ سارے جو ہے وہ دور مظلومیت سے تعبیر کیے جاتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں، ان کے پیروکاروں پر جو ہے وہ انتہائی ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا۔ مگر بعد میں پھر جو ہے وہ عیسائیت کی تقدیر بدلی، کیونکہ اس دور میں چاہے یہ ہماری عیسائیت کی طرف جو ہے وہ آغاز کر چکے تھے، ان عقائد اور نظریات کو اپنا چکے تھے جو پولوس کی طرف سے جو ہے وہ زیادہ تر پھیلائے گئے تھے، اور ان کی کوششوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان عیسائی عقائد کی ترویج ہو چکی تھی، جو کہ گو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی اصل تعلیمات کے مطابق تو نہیں تھے بالکل، مگر بہرحال انہوں نے سے جو ہے وہ اخذ کر کے آگے مزید جو ہے وہ اپنی اختراعات کو شامل کر کے جن عقائد کو، جن میں تثلیث اور کفارہ اور ابنیت جیسے عقائد جو ہے وہ شامل تھے، ان سارے عقائد کی وجہ سے، ان سارے عقائد کی بنیاد پر جو عیسائیت رواج پا چکی تھی، وہ عیسائیت جو ہے وہ عیسائیت جن مظالم سے گزری، جس دور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ ابتدائی دور جب ان کو گھر بار چھوڑ کر غاروں میں اور پہاڑوں میں اور دور دراز علاقوں میں جو ہے وہ پناہ لینی پڑی، شہروں کو چھوڑ کر، اور اس دوران پھر جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے وہ رہبانیت نے جو ہے وہ جنم لیا اور رہبانیت کو فروغ حاصل ہونا شروع ہوا۔ تو اس دوران جہاں کہیں بھی عیسائی ان رومی سلطنت یا بنی اسرائیل کے سربراہ بردہ لوگوں کے ہاتھ لگتے تھے تو وہ ان پر جو ہے وہ مظالم اٹھاتے تھے، مگر پھر بالآخر جو ہے وہ 34 صدی عیسوی کے آغاز میں جو روم کا بادشاہ قسطنطین تھا، قسطنطین اول، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ انہی حواریوں کی کوششوں سے اور دیگر بہت سے پہلوؤں کی وجہ سے اس نے جب عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا تو اب سرکاری طور پر جو ہے وہ عیسائیت روم کا مذہب جو ہے وہ بن گیا۔ تو روم کا مذہب سرکاری عیسائیت بننے کی وجہ سے اب آپ کہہ لیں کہ کچھ جو ہے وہ ان پر کیے جانے والے مظالم میں تخفیف ہونا شروع ہوئی، کمی آنا شروع ہوئی، اور ان کا دور مظلومیت 34 صدی عیسوی میں جا کر جو ہے وہ تقریباً ختم ہونا شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرکاری حیثیت سے، سرکاری مذہب ہونے کی وجہ سے، سرکاری بالادستی حاصل ہو جانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر اس عیسائیت کو، جو کہ اب ایک سرکاری مذہب کی حیثیت سے جانی جانا شروع ہو چکی تھی، اور جس کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں بلکہ پولوس کی تعلیمات جو ہیں وہ جس کے پس منظر میں جو ہے وہ کار فرماتی، وہ عیسائیت جو ہے وہ اب بادشاہ قسطنطین اول کے دور میں جو ہے وہ سرکاری حیثیت سے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ معروف ہونا شروع ہوئی، اور سرکاری سرپرستی کی وجہ سے اس کی اشاعت بھی جو ہے وہ تیز تر ہو گئی، اور پھر پوری
सल्तनत में जो है वो ईसाइयत को रवाज देने के लिए, इसकी तरोीज के लिए, इसकी इशाअत के लिए जो पूरी सल्तनत में जो है वो गिरजे तामीर करवाए गए, और ईसाई उलमा को जो है वो बड़े बड़े ओहदों पर फायज किया गया। और जितने भी बादशाह आए फिर इसके बाद उन्होंने ईसाइयत के फ़रोग़ में जो है वो अहम किरदार अदा किया। और आप ये कह सकते हैं कि 306 ईस्वी से लेकर 539 ईस्वी तक, यानी बादशाह ग्रेगोरी तक, ईसाई मज़हब तमाम रूमी सल्तनत में फैल चुका था। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन चौथी सदी ईस्वी के आगाज़ से आइंदा 2 सदियाँ जो हैं वो आप अगर ईसाइयत का अहद बहद मुताला करते हैं तो ईसाइयत को दौरे मज़लूमियत से निकाल कर, और आगाज़ तो दौरे मज़लूमियत में ही हुआ था, मगर दौरे मज़लूमियत से निकाल कर अब इर्तिका की मनाजिल तय करवाने के हवाले से, तरक्की और उरूज और पूरी रूमी सल्तनत में इसको फैलाने के हवाले से, ये अगली 2 सदियाँ जो 306 से लेकर 539 ईस्वी तक का दौर बनता है, ये बड़ी अहम है। और इन्हीं सदियों में इब्तदाई वो कौंसलें हुई जिन कौंसलों के अंदर इब्तदाई ईसाइयत के बहुत से पहलू जो है वो तय किए गए, और इन्हीं कौंसलों को जो है वो ईसाइयत की दुनिया में जो है वो बड़ी अहमियत हासिल है। आप यूँ समझ सकते हैं कि जो सबसे पहली कौंसल हुई थी 325 ईस्वी में, जिसको निकिया की कौंसल कहते हैं, और आपको मैंने तफसील से बताया था कि निकिया की कौंसल में ये सारी इंजीलें जो हैं, जो इस वक्त जिनके ऊपर वो ईमान रखते हैं, या वो सारी अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद की किताबें जिनके मजमूए को किताब मुकद्दस कहते हैं, उनको आप जानते हैं कि इनके अलावा भी और बहुत सी इंजीलें थी और बहुत सी किताबें थी, उनको जो है वो इस कौंसल के अंदर जो है वो तय किया गया था कि बस इसके बाद जो है वो आइंदा इन्हीं किताबों की तरफ रुजू किया जाएगा, बाकी सबको मतरूक करार दे दिया गया, एपोक्रिफा में शामिल कर दिया गया, और उनको वो उनकी हैसियत जो है वो ख़त्म करार दे दी गई। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 325 से 1899 तक आगे जो कौंसलें मुनक्कद होती रहीं, जिनकी कुल तादाद 20 के करीब जो है वो शुमार की जाती है, इन कौंसलों में बड़े बड़े अहम फैसले जो है वो ईसाइयत के अकायद से मुतल्लिक, उनके मामलात से मुतल्लिक, ईसाइयत की तबलीग और इशाअत से मुतल्लिक बड़े बड़े फैसले इन कौंसलों में किए जाते थे। तो पहली कौंसल 325 में निकिया के मुकाम पर मुनक्कद हुई थी, और इस कौंसल में सेंट पॉल की तालीमात के मुताबिक जो है वो तसलीस के अकीदे को बाकायदा सनद अदा की गई थी, और इस अकीदे को ईसाइयत में बुनियादी और लाजमी अकीदा और जुज़ करार दिया गया था। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि वो सारी इंजीलें और अहदनामा कदीम और जदीद की किताबें किताब मुकद्दस की शक्ल में इनको भी तय इसी कौंसल में जो है वो किया गया था। फिर इसके बाद दूसरी कौंसल जो है वो 381 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के मुकाम पर मुनक्कद की गई थी, और फिर तीसरी कौंसल जो है वो 431 में अफसस के मुकाम पर मुनक्कद हुई थी। चौथी कौंसल 451 ईस्वी में हल्की दुनिया के मुकाम पर जो है वो मुनक्कद हुई थी, और यूं फिर जो है वो मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ ईस्वी और मुख्तलिफ सदियों में जो है वो होती होती 1869 ईस्वी को जो आखिरी कौंसल मुनक्कद हुई। तो इसके बाद अगर हम जो है वो इसका एक अंदाज़ा जो किताबों में लिखा हुआ है, वो तकरीबन 20 कौंसलें बनती हैं, जिनमें इसी तरह ईसाइयत के नए नए अकायद के मतलब जो है वो बहुत सी बातें तय की जाती रही। तो पापायत के इर्तिका के हवाले से ये जो बातें इब्तदाई तौर पर मैंने आपको बताई हैं, दौर मजलूमियत से लेकर निकिया की कौंसलों की वजह से जो है वो फिर ये इसके अंदर जो है वो रूज ही आता रहा। तो ये बात आपने बुनियादी हैसियत से समझनी है कि जो कदीम ईसाइयत का जो चर्च है उसको कैथोलिक चर्च कहते हैं, और कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े रहनुमा और पेशवा को पोप कहते हैं। तो जब रूमी बादशाह कुस्तुनतीन ने ईसाइयत को सरकारी मज़हब की हैसियत से इख्तियार किया, तो उसने ईसाई उलमा को बड़े बड़े आला मनासब पर फायज किया, और फिर जो सबसे बड़ा मनसब उसने दिया था वो पोप का मनसब था। तो पोप को वो
کہتے ہیں کہ یہ عیسائی جو دنیا ہے اس کے اندر پوپ کی حیثیت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب کی حیثیت ہے. جو قسطنطین اول نے اپنی سربراہی میں پوپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا تو یہ طے کیا گیا کہ یہ پوپ جو ہے جو سب سے اعلیٰ منصب ہے، جس کی وجہ سے ہی اس کو پاپائیت کہتے ہیں. تو پاپائیت جو ہے اس کا سب سے اعلیٰ منصب پوپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا نائب سمجھ کر اس کی اتباع، اس کی پیروی اور اس کی جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ کہہ لیں کہ کتاب مقدس کی طرح جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے. رومی بادشاہ گریگوری نے اپنے دور حکومت میں پاپائیت کے ادارے کو جو ہے وہ پھر مزید مستحکم کیا اور پوپ کو غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے. ہر قسم کے مذہبی احکام کا منبع پوپ کی ذات قرار پائی اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو قانون کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا. پوپ کو اس قدر اختیارات حاصل ہو گئے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص بادشاہ نہیں بن سکتا تھا. بادشاہ کو بھی پوپ کے احکام ماننے پڑتے تھے. آج بھی رومن کیتھولک فرقہ میں پوپ کو بہت عزت و احترام حاصل ہے. تو پاپائیت کے ارتقاء کے حوالے سے یہ ابتدائی باتیں ہیں کہ کس طرح پہلے بادشاہ رومی قسطنطین اول سے لے کر اور بعد کی آنے والے صدیوں تک اور موجودہ دور میں بھی پاپائیت جو ہے وہ ایک خاص انداز میں عیسائی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتی ہے. مگر یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے جو سمجھنے والی ہے، جو بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جو بادشاہ عیسائیت کو اختیار کر کے عیسائیت کو عروج دینے والے تھے، اس کو سرکاری مذہب کے طور پر متعارف کروا کر لوگوں کی حمایت اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے والے تھے، جب پاپائے روم کو بہت سے جو ہے وہ اعزازات دے دیے گئے، بہت سے عہدے اور مناصب جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک کر دیے گئے، اور جب ان کو ارتقاء حاصل ہو گیا، جب ان کو عروج حاصل ہو گیا، جب ان کو بالادستی حاصل ہوگی، جب ان کے کہنے پر جو ہے وہ بادشاہوں کا انتخاب ہونا اور ان کا جو ہے وہ تختہ الٹ دیا جانا شروع ہو گیا، تو اب جو ہے وہ حکومتی سربراہ اور جو کلیسا یا چرچ کا جو پوپ ہے، ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی. یہ کشمکش جو ہے وہ چرچ اور سٹیٹ میں کشمکش یا پوپ ورسز کنگ کے درمیان جو ہونے والے اقدامات ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے عیسائی تاریخ کے اندر، عیسائیت کی تاریخ کے اندر، یا پاپائیت کی آغاز و ارتقاء یا پاپائیت کی تاریخ کے اندر. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ چرچ کو تسلیم کرنے والے، چرچ کے اندر سب سے اعلیٰ منصب پر فائز پوپ کو اپنا پیشوا ماننے کے اعتبار سے، اس کو کے حکم کو ہر طرح سے اولیت اور فوقیت کے دینے کے اعتبار سے عیسائی دنیا کا ایک گروہ جو ہے وہ ان کے ساتھ منسلک ہو گیا. جبکہ حکومت کو اپنا حق سمجھنے کے اعتبار سے جو رومی سلطنت کے حکمران تھے، ان کی مائیت میں، ان کے آگے جو ہے وہ نسلوں میں اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے یا وہ لوگ جو حکومتی معاملات سے، معاشی اور معاشرتی یا سیاسی معاملات سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ جو ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ منسلک ہو کر جو ہے وہ پوپ کے کیے گئے فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرتے تھے. تو ابتدا میں جہاں پاپائیت کو عروج اور ارتقاء کی بہت سی منازل طے کرنے کے بعد عروج حاصل ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو حکومتی معاملات میں ان کا جو ہے وہ بہت سے پہلوؤں پر گرفت مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مخالفت میں بادشاہوں کے جو پیروکار تھے یا بادشاہوں کے ساتھ منسلک جو طبقے تھے، ان کے اور ان کے درمیان پھر ایک کشمکش، ایک مقابلہ بازی اور ایک رفٹ سی جو ہے وہ اس کی صورتحال پیدا ہوئی، جس نے پھر بعد میں دو مستقل طبقوں کو جو ہے وہ وجود میں آ گئے. اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دو مستقل طبقے، ایک طرف جو ہے وہ مذہب پسند طبقہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ امپیریلسٹ یعنی سیکولر طبقہ ہے اس وقت کا،
جو جدید ذہن رکھنے والا اس وقت کا طبقہ تھا، جو بعد میں آج بھی ایک جدید سیکولر ذہن کی شکل میں پھر موجود ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ ضرور سمجھیے گا کہ 4 صدی عیسوی میں پہلی بار عیسائیت کو رومن امپائر یعنی رومی سلطنت کا جب سرکاری مذہب بننے کا اعزاز حاصل ہوا، تو ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ سینٹ پال کی قائم کی ہوئی عیسائیت میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ رومی سلطنت کے تقاضوں کو پورا کر سکتی، اسے وہ سیاسی اور معاشرتی اور معاشی نظام دے سکتی جو اس کے استحکام کا سبب بنتا۔ یعنی یہ بات ایک مسئلے کے طور پر ابتدائی طور پر ان کے سامنے آئی کہ عیسائیت اور پوپ کو وہ مناصب تو دے رہے ہیں، مگر ان کے اندر حکومتی معاملات اور حکومتی استحکام اور حکومتی فروغ، ان پہلوؤں سے صلاحیت مفقود تھی یا بہت کم تھی۔ تو جس کی وجہ سے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ جب عیسائیت رومی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پائی تو کلیسا کا نظام بھی بادشاہی کے رنگ میں جو ہے وہ رنگا گیا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ مذہبی طبقے میں جو حکمرانی والا پہلو جو تھا وہ تھا ہی نہیں، مگر جب حکومتی حلقوں میں مذہب کو اپنا لیا گیا تو اب عیسائیت کے مذہبی پیشواؤں میں بھی اور کلیسا کے علمبرداروں میں بھی، یعنی چرچ کے علمبرداروں میں بھی حکمرانی کی خو پیدا ہوئی، اور اس حکمرانی کی خو کی وجہ سے وہ حکمرانی کے معاملات میں مداخلت جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گئے، اور صلاحیت جو ہے وہ حکمرانی کی جس طرح کے حکمرانوں میں ہوا کرتی تھی وہ بہرحال ان لوگوں میں جو ہے وہ مذہبی رسوخ کی وجہ سے اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ایک نئی چیز جو ہے وہ پوپ کے علمبرداروں کے اندر یا پوپ کے معاملات یا چرچ کے معاملات کے اندر جو ہے وہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی، اور آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت جو ہے وہ رومی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پائی تو کلیسا کا نظام بھی جو ہے وہ بادشاہی کے رنگ میں رنگا گیا، اور مسیحیت کے علمبرداروں میں بھی عیش و عشرت۔ اب بادشاہی کے رنگ میں رنگا جانے کا مطلب کیا ہے کہ جو چرچ سے وابستہ لوگ ہیں، جو ترک دنیا کی طرف پہلے زیادہ مائل تھے، اب عیش و عشرت کے سامانوں کی بہتات ان کے پاس ہو گئی، لہذا وہ عیش و عشرت کے معاملات میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینے لگے، یہاں تک کہ 9ویں صدی عیسوی میں یہ صورتحال ہو گئی کہ چرچ اور اسٹیٹ یا دوسرے الفاظ میں مذہب اور ریاست میں یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ اقتدار کا اصل سرچشمہ کون ہے، پاپائے روم یا وقت کے یعنی اس وقت کے سیکولر حکمران، جس کا سلسلہ آگے پھر 18ویں صدی عیسوی تک جو ہے وہ جاری رہا۔ تو یہ جو ایک کشمکش شروع ہو گئی، یعنی حکمرانی کے معاملات میں مداخلت کی وجہ سے یہ جو کشمکش شروع ہوئی کہ ایک طرف پاپائے روم ہے جو مذہبی پیشوا ہے، اور دوسری طرف حکمران ہیں جو کہ سیکولر ذہنیت کے مالک ہیں، وہ حکومت کے معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کی وجہ سے اپنے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اپنی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے چرچ کے ساتھ جو ہے وہ پھر محاذرائی پر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اتر آئے۔ چرچ اور اسٹیٹ کی جو اس کشمکش میں چرچ اپنے حق میں یہ دلیل دیتا تھا، مثلا اب یہ سوال تو بنیادی پیدا ہو چکا تھا نا کہ اصل سرچشمہ اقتدار کا کون ہے، کہ اقتدار کرنا اصل میں مذہبی لوگوں کا حق ہے یا اس شہنشاہ کا یا بادشاہوں کا حق ہے جو اس انتظامی صلاحیت سے جو ہے وہ بھرپور ہیں، اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا حق ہے۔ مگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سیکولر طبقہ جس کو کہا جا رہا ہے، جو اسٹیٹ کا دعوے دار ہے، اس کے پاس بھی دلائل جو ہیں وہ مذہبی کتابوں کے ہی ہیں، دونوں طرف دلائل جو ہے وہ مذہبی کتابوں کے ہی ہیں، اور مذہبی تعلیمات سے ہی وہ سہارا لے کر جو ہے وہ حکومت کو اختیار کرنے کے اپنے آپ کو حقدار جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ چرچ کا موقف دیکھیں تو چرچ اپنے حق میں یہ دلیل دیتا تھا کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہیں، اس لیے چرچ جس کی بنیاد براہ راست خدا نے رکھی ہے، ریاست کی ذمہ داری بھی صحیح معنوں میں اسی کی ہو سکتی ہے۔ یہ بات آپ ذرا غور کریں کہ ریاست کی ذمہ داری چرچ ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ریاست کو کی بنیاد جو ہے وہ خدا نے رکھی ہے، تو ریاست کی بنیاد جب خدا نے رکھی ہے اور خدا نے جو تعلیمات دی ہیں پوپ یا مذہبی پیشوا اسی کو پہنچانے والے ہیں، تو خدائی فرمان کے ذریعے اسے یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ خدا جس ذات میں تمام
दुनियावी और रूहानी इख्तियारात इसकी ज़ात में मरकूज हैं। क्योंकि ये चीज़ कादर मुतलक ज़ात का अटूट हिस्सा है, इसलिए किसी सूरत में इसके हिस्से बखरे नहीं किए जा सकते। इस रियासत के सरबरा असलन तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन चूंकि बनफ्से नफीस वो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन पर उनका एक नुमाइंदा हो जो आम इंसानों पर उनके इक़्तिदार को बहाल रख सके। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुमाइंदा पोप है, जो एक ही वक्त में लोगों का पादरी यानी प्रीस्ट भी है और उनका बादशाह यानी किंग भी है। यानी पोप की हैसियत क्या है? मजहबी पेशवा प्रीस्ट की हैसियत भी है, और सियासी पेशवा यानी बादशाह किंग की भी हैसियत। पादरी और किंग दोनों के मजमुए का नाम जो है वो पोप, एक तरह से वो कह रहे हैं कि दोनों की सूरतें, दोनों की सलाहियतें जो है वो पोप के अंदर मौजूद हैं, और हुकूमत करना भी पोप का हक है, और मजहबी तालीम में जो है वो लोगों की रहनुमाई करना भी पोप का हक है। तो मजहब और हुकूमत दोनों को यकजा कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग फील्ड करार नहीं दे रहे। जबकि सेकुलर तबका जो है वो इन दोनों को अलग अलग करार देता है। वो कहता है मजहबी पेशवा होना एक अलग हैसियत है, हुकूमती सरबराह होना एक अलग हैसियत है, दोनों के अलग अलग पेशवा होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि सेकुलर हुक्मरान इसके बरक्स, यानी पापायत के सरबराह जो स्टेट के मामलात पोप के सुपुर्द करना चाहते हैं, उनके बरक्स सेकुलर हुक्मरान जो थे वो अपने हक में ये दलील देते थे कि सेकुलर इक़्तिदार चर्च का तफवीज़ करदा नहीं, बल्कि ये चीज़ बराह रास्त खुदा की अता करदा है। यानी अगर हुकूमत और इक़्तिदार जो है वो देखा जाए तो उनके नज़दीक बराह रास्त खुदा का जब अता करदा है, तो फिर चर्च जो है वो खुदा के और इस इक़्तिदार के दरमियान जो है वो उसकी हैसियत नहीं रह जाती। उनका ये नज़रिया है। बादशाह रुए ज़मीन पर खुदा के नायब हैं, इसलिए यानी वो अपने आप के अपने हुक्मरानों यानी सेकुलर हुक्मरानों को भी, बादशाहों को भी अल्लाह का नायब करार दे रहे हैं, और इसलिए वो सिर्फ उसके रूबरू जवाबदेह हैं। रियासत को इसी तरह मिन जानिबिल्लाह होने की सनद हासिल है जिस तरह के चर्च को हासिल है। तो वो कहते हैं कि चर्च जो है वो अपने आप को नायब करार देता है, रियासत भी अल्लाह की उसी तरह नायब है, और रियासत का हुक्मरान भी उसी तरह अल्लाह का नायब है। ये बात वो कहते हैं मुकाबले में। तो इस बात के पेश नज़र जो है वो ये कहते हैं कि रियासत को उसी तरह मिन जानिबिल्लाह होने की सनद हासिल है जिस तरह के चर्च को हासिल है। इसी वजह से वो चर्च की ताबे फरमान नहीं हो सकती। दोनों बराबर जो हो गई, अल्लाह की नायब होने की हैसियत से बराबर हो गई, तो फिर वो जब बराबर हो गई हैं नियाबत में, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जो पोप आला है और रियासत जो है वदना है, बल्कि वो कहते हैं कि अब दोनों बराबरी की सतह पर हैं, तो अब जो रियासत है वो पोप के ताबे फरमान नहीं है, बल्कि रियासत के हुक्मरान के ताबे फरमा है जो कि बादशाह होता है। तो इसी तरह इन बादशाहत के शहनशाहियत के अलंबरदार, जिन्हें इंपीरियलिस्ट कहा जा रहा है, वो पापायत की बालादस्ती से अपने आप को आज़ाद रखने के लिए ख़ास तौर पर जो है वो किताब मुक़द्दस को बुनियाद बनाते थे, और अहदनामे कदीम यानी तौरात और दीगर कुतब और अहदनामे जदीद जिसमें इंजील भी शामिल है, दोनों से दलाइल फराम करते थे। और अहदनामे जदीद से तो बिलखुसूस वो सेंट पॉल के इस कौल का हवाला देते थे, जो कि आप कह लें कि अहदनामा जदीद के अंदर भी जो है वो, इंजील के अंदर भी जो है वो मौजूद है। वो क्या कौल है? वो लिखते हैं कि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है। तो इंजील के इस इक्तबास को बुनियाद बनाकर, किताब मुक़द्दस के इस तरह के इक्तबासात को बुनियाद बनाकर वो कहते हैं कि हुकूमतें या रियासत जो हैं वो सारी की सारी खुदा की तरफ से हैं, और ये खुदा के नायब होने की हैसियत से बादशाह भी जो है वो खुदा का नायब होता है, और वो खुदा के सामने जवाबदेह है, वो पोप के सामने जवाबदेह नहीं है।
تو کتاب مقدس سے اسی طرح کے فرامین کی بنیاد پر جو سیکولر حکمرانوں کا رعایا سے مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی غیر مشروط وفاداری کی جائے. یعنی وہ بھی مذہب کو اسی لیے استعمال کرتے تھے سیکولر حکمران بھی کہ ہماری جو اتباع ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہی کی جائے. یعنی مذہب کو وہ استعمال کی جاتے تھے کہ مذہبی تعلیمات جو ہے وہ ہماری اتباع کی بات بھی کرتی ہیں جہاں وہ پوپ کی اتباع کی بات کر رہی ہیں. ان کا دعویٰ تھا کہ خدا کی طرف سے مقرر ہونے کے سبب سے وہ صرف خدا کے حضور جواب دہ ہیں اور اس بنا پر وہ پاپائیت کے اختیار سے بالکل آزاد ہے اور ان کے اوپر اسے کسی قسم کا اثر و اقتدار دکھانے کا حق نہیں ہے. تو جو مداخلت تھی پوپ کی حکمرانی کے معاملات میں وہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دلائل دیتے تھے. اس موقع پر جن لوگوں نے مختلف تشریحات کے ساتھ کلیسا کی حمایت کی یعنی پوپ کی حمایت کی ان میں بڑے بڑے جو نام تھے وہ گریگوری تھے, سینٹ برنارڈ مین گولڈ, جان آف سلیسبری اور سینٹ تھامسن ایکویناس. یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو پوپ کی حمایت میں جن کے بہت سے جو ہے وہ لکھی ہوئی تحریریں اور بہت سی باتیں اور بہت سے فرامین جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر جا بجا ملتے ہیں. جبکہ اس کے بالمقابل جو بڑے بڑے نام مشہور ہیں جنہوں نے حکمرانوں یعنی سیکولر حکمرانوں کو, بادشاہت کے علمبرداروں کو, امپیرلسٹ کو پروموٹ کیا, ان میں بڑے بڑے نام جو ہے وہ مارسگلو, ولیم آف اوکہام اور اطالوی فلسفی دانتے. یہ بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے سیکولر امپیرلسٹ طبقے کو فروغ دینے کے لیے باتیں کی ہیں یا لکھی ہیں. سیکولر حکمرانوں کی تائید کرنے والے مفکرین جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی پیش کرتے تھے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں, یعنی میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. یہ جو قول ہے اس قول کی بنیاد پر پاپائیت کے علمبردار اور سیکولر حکمرانوں کے ہم نواؤں کے مابین یہ کشمکش اس قدر شدید تھی کہ صرف 11ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں یعنی 1052 سے 1112 کے عرصے میں اپنے اپنے موقف کی حمایت میں فریقین کی طرف سے 115 کتب جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں. تو یہ میں نے جو بڑے بڑے نام بتائے ہیں ان کی طرف سے بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور بہت سے لوگوں کی طرف سے. تو یہ 1-1.5 صدی کے اندر ہی جو ہے وہ 125 کے قریب جو کتب کا منظر عام پر آنا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ مذہب پسند طبقہ اور سیکولر طبقے میں جو کشمکش شروع ہو چکی تھی, پوپ اور کنگ کے درمیان جو کشمکش شروع ہو چکی تھی وہ کس قدر جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. اور اس کشمکش نے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ابتدائی طور پر تو چرچ اور پوپ ہی کی بالادستی کو قائم کیا. یعنی ابتدائی طور پر تو اہل کلیسا ہی کو فوقیت اور برتری حاصل ہوئی اور آپ کہہ لیں کہ ابتدائی حیثیت میں فتح کا سہرا تو پوپ یعنی اہل کلیسا مذہب پسند طبقوں کے ہی ساتھ جو ہے وہ سجا. لیکن عیسائیت میں پوپ کو مرکزی حیثیت جو حاصل ہوئی وہ تقریباً 13ویں صدی عیسوی تک تو جو ہے وہ بڑی کہہ لیں کہ عروج کے ساتھ اور بڑے تمطراق کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہی. لیکن یہ جو فتح تھی یہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گئی اور یہ فتح جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ شکست میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی کہ 14ویں صدی عیسوی کے آغاز ہی میں یورپ کے اندر جو ہے وہ قومی بادشاہوں نے پھر جو ہے وہ زور پکڑنا شروع کر دیا اور نظام جاگیرداری جو کلیسا کے زور اور قوت کا ذریعہ تھا دن بدن جو ہے وہ چلا گیا. اسی عرصے میں جو ہے وہ مختلف اسباب کے تحت یورپ میں جس چیز نے فروغ حاصل کیا وہ 2 اصطلاحوں سے بیان کی جاتی ہے, ایک روشن خیالی اور دوسری نشت ثانیہ. روشن خیالی انلائٹنمنٹ جو کہ سیکولر نظریات پر قائم جو ہے وہ تصورات ہیں کہ جن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور لوگوں کے ذہنوں کو مذہبی قدامت پسندی سے نکالنے کے لیے بہت سی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں. ان ساری کوششوں کو جو مذہبی رجعت پسندی سے انتہا پسندی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کوششیں تھی ان کو وہ انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی کی کوششوں سے جو ہے وہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور اس ضمن میں روشن خیالی کی بہت سی تحریکات جو ہیں اور بہت سی جو ہے وہ مستقل تحریکیں جو ہے وہ عیسائیت کے اندر پروان چڑھنا شروع ہو گئیں جن کے اندر آپ نشت ثانیہ رینیسنس کی تحریک جو ہے
اس کو صفحے اول میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مارٹن لوتھر کی جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ کی تحریک، اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، جس نے بعد میں پھر بالکل عیسائیت کا تختہ جو ہے وہ الٹ کر ہی رکھ دیا اور بدل کر ہی رکھ دیا، اس قدر بدل کر رکھ دیا کہ آپ کہہ لیں کہ لوگ نشت ثانیہ کے بعد، یعنی نشت رینیسانس کے دور کے گزرنے کے بعد، یہ کہ اب روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے جو تصورات تھے اور نشت ثانیہ سے متعلق جو تحریکیں اٹھیں اور ان کی جو تفصیلات ہیں، اگر ان تفصیلات میں جائیں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ابھی آپ کی میٹنگ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو میں ان پر آئندہ بھی جو ہے وہ گفتگو کروں گا، مگر لب لباب کے طور پر کہ وہ فتح جو ابتدائی طور پر چرچ کو حاصل ہوئی تھی 14ویں صدی سے پھر آن ورڈ جو اٹھنے والی تحریکات ہیں، 16ویں صدی میں رینیسانس کی جو تحریکات عروج پر پہنچنے والی ہیں، 18ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے ان کو اس قدر عروج حاصل ہو گیا کہ اب جو ہے وہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ قسم پرسی کا اس اعتبار سے شکار ہو گیا کہ مذہب اب لوگوں اس کو ایک ذاتی معاملہ سمجھنے لگے، اس کو عضو معطل کے طور پر جو ہے وہ جاننے لگے کہ مذہب ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مذہب ہونا چاہیے، مذہب ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، مگر حکمرانی کے معاملات میں اور مملکت کے معاملات میں، ریاست کے معاملات میں، بادشاہت کے معاملات میں مذہب کو کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہے۔ اور بعد ازاں پھر جو رینیسانس کی تحریکیں تھیں، ان تحریکوں میں پھر جو باتیں سامنے آئی جو جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھیں، جو سوشلسٹ نظام کو فروغ دینے کے طرف تھیں، یا پھر جو ڈیموکریٹک نظام کو فروغ دینے کی طرف تھی، ان تحریکات کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فلسفی جو ہے وہ سامنے آئے، ان فلسفیوں کے نظریات کی وجہ سے پھر بالآخر جو ہے وہ جمہوریت کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہوا، اور پھر 18ویں صدی عیسوی کے بعد اور 19ویں عیسوی کے آغاز میں جو ہے وہ مستقل مملکتوں کے قیام کے بعد اور سلطنت برطانیہ کو جو ہے وہ ہونے والے عروج کی وجہ سے مذہب جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ کلیسا تک، چرچ تک جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا، چند رسومات تک اور چند عقائد تک محدود ہو کر رہ گیا، اور عیسائیت جو ہے وہ بالکل اب ایک عضو معطل کے طور پر ذاتی زندگی کا حصہ تو تھی، مگر سیاسی طور پر حکومت کے اندر، جمہوریت کے اندر، بادشاہت کے اندر اس کو کسی قسم کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہیں رہ گیا۔ یہ پہلو میں نے بالکل مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آئندہ لیکچر میں، اور پھر یہ آپ کو بتاؤں گا کہ عصر اعظم میں موجودہ دور میں عیسائیت کی کیا صورتحال ہے۔ تو یہ